بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا یقیناً جو ایمان لائے ہیں اور اچھے کام کر رہے ہیں ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں میں محبت پیدا کر دے گا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه وتعالى ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال سبحانه وتعالى ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال سبحانه وتعالى وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، آج خطبہ جمعہ میں ایک انتہائی اہم موضوع لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. وہ موضوع ہے عمل صالح کیا اور کیوں. ہم قرآن کریم میں جگہ جگہ عمل صالح کا حکم پاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے ہمیں قرآن کے اندر اور اپنے نبی کے ذریعے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم عمل صالح کریں. عمل صالح کیا ہے اور عمل صالح کیوں کریں، اس کے ثمرات اور فضائل کیا ہیں، عمل صالح کرنے سے کیا ملے گا، اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے، یہ انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. برادران اسلام، سب سے پہلے یہ جانیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر ایک خاص مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے. ہمیں یوں بیکار نہیں پیدا فرمایا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ فرماتے ہیں کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار اور بے مقصد پیدا کیا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری زندگی وہیں ختم ہو جائے گی؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمارے پاس لوٹا کر نہیں لائے جاؤ گے؟ اس آیت کریمہ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں فضول اور بیکار نہیں پیدا کیا ہے،
اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہم سب کو اس دنیا سے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے موت و حیات بنائی ہے، اس لیے بنائی ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھنے کے لیے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، کتنا عمل کرتا ہے، کیسے عمل کرتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موت و حیات بنائی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ ان آیات کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عمل کے لیے پیدا فرمایا ہے، ہمیں اس دنیا کے اندر فضول اور بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے عمل کریں گے تو ہمارے وہ اعمال، ہمارے وہ کارنامے، ہمارے کرتوت، ہماری حرکتیں، میرے بھائیوں چاہے وہ اچھی ہوں یا بری، یہ سارے اعمال اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، ہر چھوٹی بڑی بات، ہر چھوٹا بڑا عمل اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اور فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، انسان اس دنیا کے اندر اگر ذرہ برابر بھی کوئی خیر اور بھلائی کرے گا، ذرہ برابر، مثقال ذرہ، ایک ذرہ برابر کوئی خیر اور بھلائی کام کرے گا، قیامت کے دن اس خیر اور بھلائی کو، اس عمل کو اپنے سامنے موجود پائے گا، دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر کوئی عمل کرے گا، شر کرے گا، گناہ کام کرے گا، چاہے وہ گناہ چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، یرہ، قیامت کے دن اس عمل کو اپنے سامنے دیکھے گا۔ تو میرے بھائی، ان آیات سے بات معلوم ہوئی کہ ہمارا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، اور انسان جیسا عمل کرے گا، اچھا عمل کرے گا اچھا بدلہ پائے گا، برا عمل کرے گا برا بدلہ پائے گا۔ انسان کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا، اس کے عمل کے مطابق آخرت کی زندگی دی جائے گی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی، میرے بھائیوں، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ انسان کوئی بھی نیکی کرے، معمولی سی معمولی نیکی، اگر وہ انجام دیتا ہے تو اس کی نیکی کی اللہ قدر کرتا ہے، اس کی نیکی کو ضائع نہیں فرماتا ہے۔ اللہ کسی کا عمل ضائع نہیں فرماتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا ہے۔ انسان اگر دنیا کے اندر کسی کے لیے نیکی کرے، بھلائی کرے، کسی کے کام آئے، کسی کے ساتھ احسان کرے، انسان بھول جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ کسی انسان کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا ہے، یا تو دنیا کے اندر اس کی نیکی کا بدلہ اسے دے دے گا، یا پھر اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی نیکیوں کا بدلہ دے گا، یا اللہ آخرت کے اندر اس کی نیکیوں کا بدلہ دے گا، یا دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر، یا دنیا آخرت دونوں میں اللہ اس کی نیکیوں کا بدلہ اسے عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، ان مختصر تمہیدی کلمات کے بعد آئیں دیکھیں کہ عمل صالح کیا ہے جس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور قرآن کے اندر یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک انسان ایمان نہ لائے، عمل صالح نہ کرے، حق کی دعوت نہ دے اور صبر نہ کرے، اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ نے قسم کھائی کہ انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ خسارے سے نجات پائیں گے جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، حق کی دعوت دیے، اور حق کے میدان میں، عمل کے میدان میں مصیبتیں آئیں، پریشانی آئیں تو ان پر صبر کیا۔ میرے بھائیوں، اس سورہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خسارے سے نجات پانے والوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ عمل صالح کریں گے، اور دوسری آیت اللہ فرماتے ہیں وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، صالح عمل کرو، میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں۔ تو صالح عمل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم عمل صالح کریں۔ تو آئیں دیکھیں کہ عمل صالح ہے کیا۔ عمل صالح وہ عمل جس سے اللہ راضی و خوش ہو، وہ عمل جس سے اللہ راضی و خوش ہوتا ہے، وہ عمل صالح ہے، اور اس کے اندر دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے
کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، وہ عمل کسی اور کی محبت میں، کسی اور کے خوف سے، کسی اور سے بدلہ پانے کی امید میں نہ کیا جائے، ورنہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ وہ عمل کسی اور کو دکھانے کے لیے نہ کیا جائے، وہ عمل شہرت طلبی کے لیے نہ کیا جائے، وہ عمل معاشرے میں اپنا نام بلند کرنے کے لیے نہ کیا جائے، ورنہ کیا ہے وہ شرک اصغر ہو جائے گا۔ اخلاص کہ اپنے دامن کو شرک اکبر، شرک اصغر، تمام قسم کے شرکیہ عقائد سے بچاتے ہوئے انسان خالص وہ عمل اللہ کے لیے انجام دے، خالص وہ عمل اللہ کے لیے انجام دے۔ وہ عمل اگر کسی غیر کو خوش کرنے کے لیے، کسی غیر کی محبت میں کر رہا ہے، کسی غیر سے بدلہ پانے کی امید میں کر رہا ہے، کسی غیر کو خوش کرنے کے لیے وہ عمل کر رہا ہے، تو وہ عمل شرک اکبر ہوگا۔ چاہے وہ عمل کوئی بھی عمل ہو، سجدہ ہو، صدقہ خیرات ہو، نظر ہو، جو بھی عمل ہو، اگر کسی غیر کو خوش کرنے کے لیے، کسی غیر کی محبت میں، کسی غیر کے خوف سے، کسی غیر سے بدلہ پانے کی امید میں انسان وہ عمل کر رہا ہے، خالص اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے، تو وہ عمل عمل صالح نہیں ہوگا۔ ایسے ہی کسی کو دکھانے کے لیے، معاشرے میں اپنا نام اونچا کرنے کے لیے، شہرت طلبی کے لیے وہ عمل کر رہا ہے، کام کر رہا ہے کہ لوگ ہم کو اچھا کہیں گے، اچھا سمجھیں گے، تب بھی وہ عمل عمل صالح نہیں ہوگا۔ ضروری ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ جیسے آپ نے وہ عمل کرنے کے لیے کہا ہے ویسے کرو، جیسے آپ نے وہ عمل کرنے کے لیے کہا ہے ویسے کرو۔ اگر اس عمل کا ہمارے نبی نے حکم نہیں دیا ہے، یا کہ اس طریقے سے ہمارے نبی نے وہ عمل نہیں کیا ہے، یا اس طریقے پر ہمارے نبی نے عمل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، تو میرے بھائیو بھلے وہ عمل اللہ کے لیے کیا جائے، وہ عمل کیا ہے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، اور وہ عمل عمل صالح نہیں ہوگا۔ عمل صالح کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہو، آپ کی سنت کے مطابق ہو۔ جب یہ دونوں شرطیں پائی جائیں گی تو وہ عمل عمل صالح ہوگا۔ حدیث آپ فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل پر ہمارا حکم موجود نہیں ہے، جس عمل کا ہم نے آرڈر نہیں دیا ہے، جس طریقے پر عمل کرنے کا ہم نے آرڈر نہیں دیا ہے، جس طریقے کی ہم نے تعلیم نہیں دی ہے، اگر اس طریقے سے وہ عمل کر رہا ہے یا وہ عمل کر رہا ہے جس عمل کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے، تو وہ عمل مردود ہے، وہ عمل ناقابل قبول ہے، وہ عمل اللہ کے ہاں صالح نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں ضروری ہے کہ ہم عمل صالح کریں، اور ہم نے جان لیا کہ عمل صالح یہ ہے کہ انسان وہ عمل خالص اللہ کے لیے کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے۔ جب یہ دونوں شرطیں پائی جائیں گی تو ہمارا وہ عمل عمل صالح ہوگا۔ اگر یہ دونوں شرطیں نہیں پائی گئیں، یا ان دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہیں پائی گئی، تو وہ عمل عمل صالح نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں قبول نہ ہوگا، اور اس عمل کا اسے کوئی بدلہ آخرت میں نہیں ملے گا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ہم ان شرک کرنے والوں، ان مشرکوں کے اعمال اور نیکیوں کی طرف، ان کے اعمال کی طرف ہم آئیں گے اور ان کے اعمال کو گرد و غبار کی مانند اڑا دیں گے۔ شرک کی وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے نہ کیا جائے، میرے بھائیو اس عمل کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ ان اعمال کو گرد و غبار کی مانند اڑا دے گا۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، کوئی بھی عمل اگر اس عمل میں بندے نے کسی غیر کو شریک کیا، کسی غیر کی محبت کو شریک کیا، کسی غیر کے خوف کو شریک کیا، کسی غیر سے امید لگائے رکھا اس عمل میں، تو وہ عمل برباد ہو جائے گا۔ وہ عمل کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو عمل صالح کیا ہے یہ ہم نے جان لیا کہ عمل صالح وہ عمل ہے جس سے اللہ راضی و خوش ہوتا ہے، جس عمل کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اللہ کس عمل کو پسند فرماتا ہے، کس عمل سے راضی ہوتا ہے؟ اس عمل سے راضی ہوتا ہے جس عمل میں دو شرطیں پائی جائیں۔ نمبر ایک اخلاص ہو، خالص وہ عمل اللہ کے لیے کیا جائے۔ نمبر دو سنت کے مطابق ہو۔ اور میرے بھائیو جب یہ دو شرطیں پائی جائیں گی تو انسان کی زندگی سے شرک و بدعات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ان دونوں شرطوں کے ساتھ میں شرک و بدعات کا وجود نہیں رہ جائے گا۔ ان دو جہاں عمل صالح ہوگا وہاں شرک و بدعات کا گزارا نہیں۔ شرک و بدعات اور عمل صالح دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں۔
شرک و بدعت اور عمل صالح دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں. تو میرے بھائیو ضروری ہے کہ شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، بدعات سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے انسان خالص اللہ کے لیے سنت کے مطابق عمل کرے تو وہ عمل صالح ہوگا، اور اس کی بڑی اہمیت اور اس کی بڑی فضیلت اور اس کے بڑے اعلیٰ ثمرات اور فوائد بتائے گئے ہیں قرآن و حدیث کے اندر. میرے بھائیو عمل صالح کی اہمیت اس بات سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایمان اور عمل صالح دونوں ایک دوسرے کا حصہ اور جز ہیں. ایک کے بغیر دوسرے کا وجود نہیں. ایمان کے بغیر عمل کا وجود نہیں اور عمل کے بغیر ایمان کا وجود نہیں. عمل ایمان میں داخل ہے، دونوں ایک دوسرے میں داخل ہیں، دونوں ایک دوسرے میں داخل ہیں. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے متعدد آیتوں میں ایمان اور عمل کو ایک ساتھ بیان کیا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے میں پیوست ہیں، ایک دوسرے میں داخل ہیں. ایک کے بغیر دوسرے کا وجود ناممکن ہے، ایک کے بغیر دوسرے کا کوئی فائدہ اور کوئی ثمرہ نہیں ہوگا. میرے بھائیوں آئیں دیکھیں، اگر انسان عمل صالح کرتا ہے تو اسے کیا ملے گا؟ عمل صالح کیوں کریں؟ اس کے بہت سارے فوائد اور ثمرات بتائے گئے ہیں. انہی میں سے نمبر 1 اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. ایمان اور عمل یہ واحد کسوٹی ہے، یہ بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے آخرت میں انسان کو کامیابی اور سرخروئی حاصل ہوگی. اللہ کی بارگاہ میں نجات اور فلاح وہ شخص پائے گا، حساب و کتاب میں کامیاب وہ شخص ہوگا، اللہ کے امتحان میں، قبر میں اور میدان محشر میں کامیاب وہ شخص ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں ایمان اور عمل لے کر پہنچے گا. جو ایمان اور عمل لے کر پہنچے گا وہ شخص کامیاب ہوگا. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور عمل کی کیا ضرورت، یا ہے کہ وہ عمل کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں. میرے بھائیوں عمل کے بغیر اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں. عمل کے بغیر ایمان کا وجود نہیں، عمل کے بغیر ایمان درست نہیں، بغیر عمل کے ایمان قبول نہیں. ضروری ہے کہ ہم اسلام کے فرائض اور واجبات پر بھی عمل کریں، تب ہمارا ایمان درست ہوگا. تو ایمان و عمل ہی وہ واحد کسوٹی ہے جس کی بنا پر بندے کو آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی. اگر کوئی شخص ایمان اور عمل یہ دونوں میں سے کوئی ایک لے کر نہیں پہنچا اللہ کی بارگاہ میں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، نہ کوئی شخص اسے کامیاب کرا سکتا ہے. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں ہمیں نجات دلا دیں گے، فلاں ہمیں بخشوا دیں گے، فلاں کی سفارش ہوگی ہم کامیاب ہو جائیں گے، جہنم سے نجات پا جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے. میرے بھائیوں یہ شیطان نے سبز باغ دکھا کر لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے اور لوگوں کو عمل سے دور کر رکھا ہے. یاد رکھیں ایمان اور عمل کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں کامیابی نہیں مل سکتی ہے. یہ عمل کی اہمیت ہے، یہ عمل صالح کی اہمیت ہے. میرے بھائیوں قبر کے اندر صحیح بخاری کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاثہ، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اہلہ ومالہ وعملہ. میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے اہل و عیال جاتے ہیں قبرستان تک، قبر تک، اور اس کا مال جاتا ہے، چارپائی اور دیگر چیزیں، اس کا مال اس کے مال کا کچھ حصہ جاتا ہے اس کے ساتھ میں قبر تک. وعملہ، اور اس کے ساتھ اس کا عمل جاتا ہے. 3 چیزیں جاتی ہیں قبر تک، عمل، مال اور اہل و عیال، گھر، اعزاء و قارب. آپ فرماتے ہیں فیرجع اثنان، 2 واپس ہو جاتے ہیں، یرجع مالہ و اہلہ، اس کا مال واپس ہو جاتا ہے جو کچھ ساتھ میں گیا تھا، وہ اہلہ، اور جو اہل و عیال یا گھر کے افراد دوست و احباب گئے تھے دفن کرنے کے لیے وہ واپس ہو جاتے ہیں. وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اور اس کا عمل قبر میں باقی رہ جاتا ہے، اس کے اعمال باقی رہ جاتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ انسان کا عمل اس تنگ تاریک کوٹری میں جہاں تسلی دینے والا کوئی نہ ہوگا، جہاں کوئی غمگسار نہ ہوگا، جہاں کوئی سہارا دینے والا نہ ہوگا، وہاں سہارا دینے کے لیے انسان کا ایمان اور عمل ہوگا. عمل کیوں کریں؟ اس لیے کہ عمل قبر میں ہمارے کام آئے گا، یہ عمل میدان محشر میں ہمارے کام آئے گا، یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں ہمارے کام آئے گا. عمل کیوں، عمل صالح کیوں کریں؟ اس لیے کہ قبر کی تنگ اور تاریک کوٹری میں یہ ہمارا غم گسار ہوگا، ہمارا غمخوار ہوگا، ہمارا سہارا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. تو عمل صالح کیوں کریں؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں عمل صالح
ہی وہ واحد کسوٹی اور بنیاد ہے جس کی بنا پر ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2، عمل صالح کیوں کریں؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں، عمل صالح اس لیے کریں کہ عمل صالح سے اللہ خوش ہو کر کے انسان کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، انسان کی لغزشوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، بشر ہے، انسان ہے، وہ خامیوں اور کوتاہیوں کا پتلا ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، اور شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے، بہکانے میں مصروف ہوتا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ لیکن عمل صالح میرے بھائیوں، عمل صالح سے اللہ خوش ہو کر کے انسان کی خطاؤں کو، سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ انسان عمل کیوں کرے؟ عمل اس لیے کرے کہ اللہ ہمارے عمل سے خوش ہو کر کے ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے ان کی خطاؤں کو، ان کے گناہوں کو ہم مٹا دیں گے۔ عمل صالح کیوں کرے؟ اس لیے کہ ہم سے جو گناہ ہو جا رہے ہیں لا علمی میں اور جانکاری میں، ہم سے جو خطائیں ہو جا رہی ہیں وہ خطائیں معاف ہو جائیں، ایسے میرے بھائیوں عمل صالح کا ایک ثمرہ اور فائدہ یہ ہے کہ عمل صالح کرنے سے انسان دنیا کے اندر مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات پاتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات پاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ کے لیے عمل کرے گا، اللہ کے لیے نیکیاں کرے گا، اللہ کے فرائض و واجبات پر عمل کرے گا اور برائیوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس بندے کو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ ہموار کر دے گا۔ اس بندے کے لیے ہر مشکل اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ آسان کر دے گا۔ اور آپ نے صحیح بخاری مسلم کی وہ حدیث سنی ہوگی کہ بنی اسرائیل میں تین لوگ تھے جو سفر پہ نکلے اور طوفان اور بارش کی وجہ سے، طوفان اور بارش سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ایک غار میں چھپ گئے اور طوفان اور بارش کی وجہ سے غار کے اوپر سے اونچائی سے ایک چٹان گرا اور غار کے منہ کو ڈھانپ لیا۔ ان تینوں نے اس مصیبت اور پریشانی سے نجات پانے کے لیے اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ بنایا، تو انسان عمل کیوں کرے؟ عمل صالح کیوں کرے؟ تاکہ دنیا کے اندر آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں سے وہ چھٹکارا پانے کے لیے اپنے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا سکے، اپنے عمل صالح کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا سکے۔ ان تینوں نے اپنے عمل صالح کو وسیلہ بنا کر کے رب سے دعا کی اور دعائیں فوراً قبول ہوئیں اور تینوں غار سے صحیح سالم کیا نکل آئے۔ تو عمل صالح کیوں کرے؟ تاکہ ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں۔ عمل صالح کیوں کرے؟ تاکہ دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے ہم نجات پائیں، دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے ہمیں نجات ملے۔ میرے بھائیوں، عمل صالح کیوں کرے بندہ؟ عمل کیوں کرے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمل صالح کے اندر وہ خاصیت رکھی ہے کہ جو بندہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، اللہ اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں بسا دیتا ہے، نیک بندوں کے دلوں میں، اپنے محبوب بندوں کے دلوں میں، اپنے مقرب بندوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے جو بندہ عمل صالح کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ ان کے لیے، رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا، لوگ اس بندے سے محبت کریں گے۔ یہ عمل صالح کی خصوصیت ہے، یہ عمل صالح کا فائدہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں عمل کرنے کی کیا ضرورت؟ لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے پڑھ لیا، مسلمان ہیں، اور عمل کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا، عمل کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ جو تصور پایا جاتا ہے میرے بھائیوں، یہ وہ تصور ہے جس کی بنا پر انسان آج دنیا کے اندر ٹھوکریں کھا رہا ہے، ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، عمل صالح یہ وہ نیکی ہے اور یہ وہ ہتھیار ہے اور یہ وہ سبب اور ذریعہ ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں بسا دیتا ہے۔
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائے اور صالح عمل کیے ان کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، جب کسی بندے سے اللہ محبت کرتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے، نادى جبریل، جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے ساتویں آسمان میں عرش کے اوپر اللہ وہاں سے آواز دیتا ہے، جبریل کو کہتا ہے انی احب فلانا، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی اس سے محبت کر، فیحبہ، چنانچہ جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ثم ینادی جبریل اہل السماء، پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں کو آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرتے ہو، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فیحبہ اہل السماء، چنانچہ آسمان کے سارے فرشتے چاہے وہ ملائے اعلیٰ کی جماعت ہو، چاہے وہ جنت کے داروغے ہوں، جہنم کے داروغے ہوں، چاہے وہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے ہوں، چاہے وہ فرشتے جو سجدے میں ہیں، رکوع میں ہیں اور قیام میں ہیں رب کی بارگاہ میں، سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر اس بندے کی مقبولیت زمین میں پھیلا دی جاتی ہے اور زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے عمل صالح کا ثمرہ، یہ ہے عمل صالح کا فائدہ۔ میرے بھائیو، عمل صالح بندہ کیوں کرے؟ تاکہ وہ اللہ کی محبت حاصل کر سکے، اللہ کی قربت حاصل کر سکے، اور میرے بھائیو اسی طریقے سے فرشتوں کی محبت حاصل کر سکے۔ عمل صالح کیوں کرے؟ تاکہ اللہ کے نیک بندوں کی محبت حاصل کر سکے۔ اور یہ بڑی عظیم میرے بھائیو نعمت ہے کہ نیک بندے کسی سے محبت کریں، نیک بندے کسی سے محبت کریں، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اور جس سے اللہ کے بندے محبت کرتے ہیں، جس سے اللہ کے صالحین محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ عمل صالح کیوں کریں؟ عمل صالح اس لیے کریں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہو، اللہ کی قربت ہمیں حاصل ہو۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی کے اندر کہ اللہ کی بندے فرائض سے زیادہ کسی اور عمل کے ذریعے مجھ سے قریب نہیں ہو سکتے، فرائض سے زیادہ کسی اور عمل کے ذریعے مجھ سے قریب نہیں ہو سکتے۔ سب سے زیادہ جن اعمال کے ذریعے بندہ رب سے قریب ہو سکتا ہے وہ کون سے اعمال ہیں؟ فرائض ہیں۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت، زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت، حج کرنے کی یہی سب کچھ ہے کیا؟ ہاں یہی سب کچھ ہے، یہ فرائض اسلام ہے۔ نوافل کے بارے میں اللہ، اگر نوافل میں کوتاہی ہو اللہ آپ سے سوال نہیں کرے گا، لیکن فرائض میں کوتاہی ہے تو اللہ سوال کرے گا، اللہ حساب لے گا، یہی اصل ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ بندہ فرائض سے زیادہ کسی اور عمل کے ذریعے مجھ سے قریب نہیں ہو سکتا، اور جتنے اعمال کے ذریعے مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے ان اعمال میں سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب کیا ہے؟ فرائض ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اور بندہ فرائض کی پابندی کرنے کے بعد نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے اور برابر مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، حَتَّى أُحِبَّ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور جب فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، اور اس کی میں آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهِ، اور اس کا میں ہاتھ ہو جاتا ہوں۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ غور کریں اس حدیث قدسی پر، اللہ فرماتا ہے کہ بندہ نوافل اور فرائض کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا ہے، اعمال صالحہ کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا ہے، بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے، عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، اس کا کان ہو جاتا ہوں، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، اس کا پیر ہو جاتا ہوں۔
کیا مطلب اس حدیث کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی آنکھوں کا استعمال ایسی جگہ کرائے گا جہاں آنکھوں کے استعمال سے اللہ راضی و خوش ہوتا ہے. آپ کے کانوں کا استعمال اللہ ایسی جگہ کرائے گا جہاں کانوں کے استعمال سے اللہ راضی و خوش ہوتا ہے. آپ کے ہاتھ اور پیر کا استعمال اللہ ایسی جگہ کرائے گا جہاں ہاتھ و پیر کے استعمال کرنے سے اللہ راضی و خوش ہوتا ہے. اللہ آپ کی آنکھوں کی حفاظت فرمائے گا. اللہ عمل صالح کیوں کریں؟ اللہ آپ کی آنکھوں کی حفاظت فرمائے گا اس لیے کہ اللہ آپ کے کانوں کی حفاظت فرمائے گا. اس لیے عمل کریں کہ اللہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ و پیر کی حفاظت فرمائے گا. میرے بھائیو، عمل صالح کا ثمرہ ہے، یہ عمل صالح کا فائدہ ہے کہ عمل صالح کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالی بندے کے اعضائے جسم کی حفاظت فرماتا ہے، بندوں کو برائیوں سے بچاتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے. عمل صالح کیوں کریں؟ اس لیے کہ میرے بھائیو، عمل صالح قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش بن کر کے آئے گا. ہمارے لیے یہ اعمال صالحہ قیامت کے روز سفارش کریں گے. قرآن سفارش کرے گا، روزہ سفارش کرے گا، نماز سفارش کرے گی، زکوٰۃ سفارش کرے گی، انسان کے اعمال صالحہ سفارش کریں گے. انسان عمل کیوں کرے؟ تاکہ قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جب کسی کو زبان کھولنے کی جرات نہ ہوگی، زبان کھولنے کی ہمت نہ ہوگی، جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، قریب سے قریب لوگ ساتھ چھوڑ دیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. جس دن ماں بھاگے گی اپنے بیٹے سے، بیٹا بھاگے گا اپنی ماں اور باپ سے، میرے بھائیوں اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا. انسان اپنی اولاد سے بھاگے گا، اپنے والدین سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا. ہر شخص نفسی کے عالم میں ہوگا. جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کے حق میں سفارش کرنے کی جرات نہ کرے گا، اس وقت اعمال صالحہ بندے کے لیے سفارش کریں گے. تو عمل صالح کیوں کریں؟ تاکہ یہ عمل کل قیامت کے روز میرے بھائیو اللہ کی بارگاہ میں ہمارا سفارشی بن کر کے آئے، ہمارا سفارشی بن کر آئے. عمل صالح کیوں کریں؟ عمل صالح کیوں کریں؟ اس لیے کہ میرے بھائیو بہت ساری برکتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، بہت ساری برکتوں کے نزول کا وعدہ فرمایا اعمال صالحہ کی بنا پر. اعمال صالحہ کی بنا پر اللہ نے برکتوں کے نزول کا وعدہ فرمایا ہے. اللہ عمل کی وجہ سے آپ کی صحت میں برکت دے گا، آپ کی عمر میں برکت دے گا، آپ کی اولاد میں برکت دے گا، آپ کے مال میں برکت دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے اعمال صالحہ کرنے پر یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو بندہ یہ عمل کرے گا اللہ اس کی روزی کو بڑھائے گا، اللہ اس کی اولاد میں برکت دے گا، اللہ اس کے مال میں برکت دے گا. اگر ہم برکت چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں، میرے بھائیو اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت اور اللہ کی برکت ہم عمل صالح کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے ہیں. عمل صالح کے بغیر، عمل کیے بغیر رب کو راضی نہیں کر سکتے ہیں. رب کو راضی کرنا ہے عمل صالح کریں. رب کی برکتیں حاصل کرنی ہیں، عمل صالح کریں. رب کی مغفرت اور بخشش اور معافی حاصل کرنی ہے، عمل صالح کریں. رب کی رحمتیں حاصل کرنی ہیں دنیا کے اندر، آخرت کے اندر. تو میرے بھائیو ہم کیا کریں؟ عمل صالح کریں. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عمل صالح کا کہ کچھ فوائد ایک آیت کے اندر بیان فرمائے. اللہ فرماتے ہوئے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدونی لا یشرکون بی شیئا. اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے مومنوں سے اور عمل صالح کرنے والوں سے. عمل صالح کرنے والوں سے اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو بندہ ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، شرک و بدعات سے اپنے اعمال کو محفوظ رکھے گا، جو شخص اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے سنت کے مطابق عمل کرے گا، لیستخلفنہم فی الارض، انہیں زمین کی خلافت اور زمین کی حکمرانی عطا فرمائے گا. کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ پہلے کے لوگوں کو ایمان اور عمل صالح کی بنا پر اللہ نے خلافت عطا فرمائی تھی. اور وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ ان کے دین کو، وہ دین جو اللہ نے پسند کر لیا ہے، دین حق، دین توحید و سنت کو اللہ غالب کر دے گا. اللہ غالب کر دے گا ان کے دین کو، اللہ غالب کر دے گا. مسلمان
مسلمان ذلیل رسوا نہ ہوگا بشرطے کہ وہ ایمان لائے اور عمل صالح کرے. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور عمل صالح کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا, خوف کو امن میں بدل دے گا. آج دنیا خوف و ہراس کا شکار ہے, بالخصوص مسلمان میرے بھائیوں خوف و ہراس کا شکار ہیں. آج دیکھیں نہ عزتیں محفوظ ہیں, نہ جان محفوظ ہے, نہ مال محفوظ ہے. میرے بھائیوں اللہ نے اصول دیا ہے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اگر ایمان لائے اور عمل صالح کیے تو اللہ ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا, اللہ ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا. تو معلوم کیا ہوا کہ عمل صالح کیوں کریں؟ تاکہ زمین پر ہماری حکمرانی ہو, زمین پر ہمارا غلبہ ہو. عمل صالح کیوں کریں؟ تاکہ ہمارا دین غالب رہے, ہمارا دین اونچا رہے. عمل صالح کیوں کریں؟ تاکہ امن و سکون حاصل ہو, خوف و ہراس سے نجات پائیں, اور میرے بھائیوں غیر مسلموں کے ظلم اور ستم سے اور ان کے طرف سے جو آزمائشیں ہمارے اوپر آتی ہیں, ان آزمائشوں سے, ان پریشانیوں سے اور ان کے ظلم و ستم سے ہم محفوظ رہیں, نجات پائیں. اس لیے عمل صالح کریں. اور میرے بھائیوں عمل صالح اس لیے کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی و خوش ہو, اللہ ہم سے راضی و خوش ہو. اس لیے عمل صالح کریں, اللہ کے محبوب بن جائیں, اللہ کے قریبی بن جائیں, اللہ کی رحمت حاصل ہو, اللہ کی برکت حاصل ہو, اللہ کی حفاظت حاصل ہو, اللہ کی مغفرت حاصل ہو, اللہ کی جنت حاصل ہو. اس لیے عمل صالح کریں تاکہ عمل قیامت کے روز ہمارے لیے سفارشی بن کر آئے. اس لیے عمل صالح کریں تاکہ قبر کے اندر یہ عمل ہمارا غمگسار بنے, ہمارا غمخار بنے, ہمارا سہارا بنے. اس لیے عمل صالح کریں تاکہ ہم جہنم سے نجات پائیں. یہ وہ ثمرات اور فوائد ہیں عمل صالح کی. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, اور ان تمام کاموں سے جو عمل صالح کے خلاف ہیں اللہ ہمیں ان کاموں سے محفوظ رکھے. اللہ ہم سب کو ایمان و عمل پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.